ہوتے۔ سستی انسان کے تمام اچھے ارادوں کو بھوکے شیر کی طرح کھا جایا کرتی ہے۔ جب زنگ آلود ہو جائے غیرت تو تلواریں صرف رقص میں استعمال ہوتی ہیں۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ حق اور سچ کو خود تکلیف اٹھا کر تلاش کرنا پڑتا ہے، جھوٹ اور افواہیں تو آسانی سے گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ تیرا عمل تیرے عقائد کی دلیل ہے اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے۔ تو اس وقت تک طالب صادق نہیں جب تک اپنی خوراک میں اپنے ہمسائے کو اپنے نفس پر ترجیح نہ دینے لگے۔ تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ اپنے دل کو صرف خدا کے لیے خالی رکھ اور اعضاء کے ساتھ بال بچوں کے معاش میں مصروف رہ کر، یہ بھی تعمیل حکم ہے۔ مساکین کو ناخوش رکھ کر خدا تعالیٰ کی خوشنودی ناممکن ہے۔ جو مصیبت تم پر آئے اس کا علاج مساکین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ کائنات میں خیر و شر دونوں موجود ہیں۔ شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں یوں ڈوب جاؤ کہ صرف اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے۔ دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں ہے۔ مومن کے لیے دنیا ریاضت کا گھر اور آخرت راحت کا گھر ہے۔ غیبت، ہماری غیبت کرنے والے ہمارے کسان ہیں کہ وہ ہم کو خراج دیتے ہیں اور اپنے اعمال ہمارے اعمال میں منتقل کرتے ہیں۔ جب تک تیرا اترانا اور غصہ باقی کرنا باقی ہے، اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کر۔ تم دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ ریاکار اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ دین سے دنیا کماتا ہے۔ عبادت پر ناز مت کرو اور نیک عمل کر کے معاوضے کی طلبگار مت بنو۔ بہترین عمل دوسروں کو دینا ہے، نہ کہ دوسروں سے لینا۔ کہتے ہیں یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دھیانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تم مشغول ہو ایسی چیز کے جمع کرنے میں جس کو کھا نہ سکو گے، آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو پا نہ سکو گے، تعمیر کرتے ہو ایسے مکان جن میں بس نہ سکو گے۔ یہ ساری چیزیں تمہارے رب کے مقام سے دور کرتی ہیں۔ ایک سہمے ہوئے لمحے میں رکے ہیں کب سے، زندگی رکھ کے ہمیں بھول گئی ہو جیسے۔ آخرت کو دنیا پر مقدم رکھا، دونوں میں فائدہ حاصل کرے گا، اور جب تو نے دنیا کو آخرت پر مقدم رکھا تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔ دنیا، تجھ جیسے ہزاروں کو دنیا نے موٹا تازہ کیا ہے اور پھر نگل گئی۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ خود سے باتیں کرنا، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، سٹریس کم ہوتا ہے۔ روزانہ سوتے اور جاگتے وقت خود سے مثبت بات کرنے میں ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے، زندگی میں سکون اور خود پہ یقین بڑھتا ہے۔ مشکل وقت میں خود سے بات کرنے سے ہمت اور موٹیویشن ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔
توڑا ہے ہم نے اس طرح صیاد کا غرور، سینے پہ تیر کھا کے بھی جاری اڑان ہے۔ عمر صرف ایک نمبر ہے، سر کے بال خود سے سفید نہیں ہوتے، ہم سفید بال کماتے ہیں۔ چہرے پر جریاں خود سے نہیں آ جاتی، یہ کمائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے تجربے اور عقل کے پختہ ہونے کی قیمت ہے، بس دل مطمئن ہونا چاہیے۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے، سزا یا جزا۔ اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوگا۔ ادھورے چاند سے فریاد تو کرتا ہوگا، وہ مجھے زیادہ نہیں پر یاد تو کرتا ہوگا۔ بہت مصروف سہی وہ دن بھر، پھر بھی تنہائی کے کچھ پل میرے لیے برباد تو کرتا ہوگا۔ چھوڑ جانے پہ پرندوں کی مذمت کی ہو، تم نے دیکھا ہے کبھی پیڑ نے ہجرت کی ہو؟ اب تو اتنا بھی نہیں یاد کہ کب آخری بار دل نے کچھ ٹوٹ کے چاہا کوئی حسرت کی ہو۔ عمر چھوٹی سی مگر شکل پہ جریاں اتنی، عین ممکن ہے کبھی ہم نے محبت کی ہو۔ غلط سے غلط انسان کے لیے اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ انسان کی اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ زندگی ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہوتی، وہ بہت سارے محاذوں پر ایک ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب زندگی اتنی مشکل ہو تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وفا کا عہد کرتے ہیں شجر سے جو بہاروں میں، خزاں کے ایک جھونکے سے وہ پتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ سمجھ گیا ہوں کہ کوئی نہیں سمجھے گا مجھے، سو زمانے سے میں نے گفتگو مختصر کر لی۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے۔ خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں سب کچھ ہے مگر تیری کمی ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ آتی ہیں۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں کھو گئی، جب بارش کی پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ نسلی دوست وہ ہوتا ہے جو جتنا بھی ناراض ہو وہ دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے، شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ جب عقل آنے لگتی ہے شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے، اور یہی بے بس انسان کی حقیقت ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ جسے ہم اپنی سانسوں کی تسبیح میں پرو چکے ہوں، اسے ہماری تکلیف کا احساس دلانے کے لیے
الفاظ کی ضرورت پڑ جائے تو یہی اذیت ہے۔ جن رشتوں کو اللہ نے انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، آج کل لوگ انہی رشتوں میں چالاکیاں اور مکاریاں کرتے ہیں اور پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں۔ انسان بہت غض غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ ہم مر جاتے ہیں اپنے لیے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم کسی حادثے سے گزرتے ہیں، ہنستے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خوش رہتے ہیں، نارمل لائف گزارتے ہیں۔ رات کے کچھ لمحے بچا کر اپنی قبر پر بیٹھ کر اپنے لیے ہی دعائیں کرتے ہیں، اور یوں ہم ایک زندگی گزار جاتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ معذرت یہ ہے کہ آپ اپنا رویہ تبدیل کریں۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا خدا ہے، جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں۔ کچھ عورتیں آزادی مغرب والی مانگتی ہیں اور حقوق اسلام والے، جو کہ ناممکن بات ہے۔ جب قریبی رشتوں میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگیں تو آپ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ انسانیت کا رشتہ ہے، جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ اصلاح یہ ہے کہ سب فانی ہے، فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ سنبھالنے والے ذمہ دار ہاتھ موجود ہیں۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ غلطیاں کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو رب کریم خود ہی راستے نکال دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق، آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے آپ کے درد پر افسوس کے بجائے آپ کے صبر پر رشک کریں۔ صرف سامنے والے کا ری ایکشن اور الفاظ یاد رکھے جاتے ہیں۔ لوگ اپنے عمل کو بھول جاتے ہیں اور پھر دل ٹوٹنے کا رونا رویا جاتا ہے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔